بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت عرصے سے ایک سوال پوچھا جا رہا تھا کہ عمران خان کے پیچھے اب بھی کون سی طاقت ہے، قوت ہے یا قوتیں ہیں۔ اب یہ سوال ایک مرتبہ پھر شدت کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو اب بھی عمران خان کو سپورٹ دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک ہے، دو ہیں، 10 ہیں، کوئی مخصوص گروہ ہے، کوئی طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی سوچ ہے، لوگ ہیں۔ اب یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے، ایک کیس تو فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے وہ 8 سال سے الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق تھے کہ عمران خان کے لیے اگر خطرناک ترین کیس ہو سکتا ہے تو یہ کیس ہو سکتا ہے۔ توشہ خانہ والا کیس اس حوالے سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا غیر ملکی فنڈنگ والا کیس ہے، کیونکہ اس میں جہاں سے فنڈنگ آئی ہے، جس کی اب تصدیق ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں، وہ فنڈنگ بعض ایسی کمپنیوں اور اداروں کی جانب سے آئی ہے جو کہ جن پر عالمی سطح پر ان کمپنیوں یا اداروں پر فراڈ کا الزام ہے اور ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، جن میں ابراج ایکوٹی گروپ ہے اور اس کے مالک عارف نقوی اس وقت بھی برطانیہ میں قید ہے، اور امریکہ ایکسٹریڈیشن کا ان کا جو کیس ہے وہ جاری ہے، سماعت ہو رہی ہے، اور جس میں ان کو 200 فراڈ کے نتیجے میں فراڈ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو 291 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور وہ جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سب طرف یہ تھا کہ جناب اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی کیس بنتا ہے تو وہی کیس ہے جس کو ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ کیس کہا جاتا ہے۔ 21 لاکھ ڈالر، 2.1 ملین ڈالر یہاں پر آئے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئے، ایک ایسے اکاؤنٹ میں آئے جس پر عمران خان کے اپنے دستخط موجود ہیں، اور یہ رقم جو دی گئی مبینہ طور پر وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے دی گئی، لیکن وہ رقم یعنی ڈونیٹ کی گئی، عطیہ اسے دیا گیا، لیکن وہ رقم آئی ان کے اکاؤنٹ میں۔ اب اس پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا، موصوف جو ہیں وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ نے آج یعنی 17 اکتوبر تک ان کو حفاظتی ضمانت دی اور ان کو ہدایت کی کہ جناب آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں، جو ایف آئی اے کا خصوصی جج ہے وہاں پر آج وہ گئے ضمانت کے لیے۔ تو عدالت نے یعنی جج صاحب نے اس ایف آئی اے کے اس مقدمے میں انہیں 31 اکتوبر تک ضمانت دے دی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے، لہٰذا ہم انتظار کریں۔ اب یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کو حفاظتی ضمانت دی گئی ہو، سفری ضمانت دی گئی ہو، اس کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری دی گئی ہو، اس کے بعد اس ضمانت کو کنفرم کیا گیا ہو، ان کے خلاف قائم مقدمات میں سے کچھ دفعات نکالی گئی ہوں۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 12-13 مئی سے، جب شاید اس کے بھی بعد کہ جب ان کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب قیصر رشید نے کوئی 21 دن یعنی 3 ہفتے کی سفری ضمانت دی۔ پھر اس کے بعد یہ ضمانتوں کا سلسلہ ہنوز جسے ہم کہتے ہیں بدستور جاری ہے۔ اب اس سے یہ سوال یقیناً ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب اتنی ضمانتیں، اور پھر ہم بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ عمران خان کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ سارے ضمانتوں پر ہیں۔ اب وہ جو ضمانتوں پر تھے وہ بری ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو آزاد پھر رہے تھے اب یہ ضمانتوں پر ہے۔ ایک مقدمے سے ضمانت کروا کے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں۔ اب دیکھیں یہ
اسی کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک کیس ہے وہ ہے اعظم سواتی کا۔ آج اعظم سواتی کا 4 دن کا جو ہے ریمانڈ، پہلے 2 دن کا ریمانڈ تھا، پھر 1 دن کا، پھر 1 دن کا، 4 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ان کو 4 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ادارے جو اس ملک میں ہمیشہ میٹر کرتے رہے ہیں یا میٹر کرتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں تو جس کو مرضی ہے رات کے وقت گرفتار کرنا ہو، دن کے وقت گرفتار کرنا ہو تو گرفتاری بھی ہو جاتی ہے۔ ریمانڈ یعنی جج صاحبان جو ہیں وہ اتوار کے دن عدالتیں کھول کے ریمانڈ بھی دے دیتے ہیں، اور جس کو نہ گرفتار کرنا مقصود ہو تو ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ کبھی وارنٹ جاری ہوتے ہیں، پولیس گرفتار نہیں کرتی، ملزم جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت اس کو حفاظتی ضمانت دے دیتی ہے، سفری ضمانت دے دیتی ہے، اور حفاظتی ضمانت بھی 1 ہفتے کے لیے، 5 دن کے لیے دی جاتی ہے، جبکہ دوسری جو کورٹ ہے جہاں پہ یہ کیس ہے، مقدمہ ہے، وہ اسی شہر میں ہے۔ عام طور پر حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے کہ آپ کسی دوسرے صوبے، کسی دوسرے شہر میں جانا چاہ رہے ہو تو راستے میں آپ کو گرفتار نہ کیا جائے، اسی شہر میں حفاظتی ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ ضمانتیں جو قبل از گرفتاری، پری اریسٹ بیل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی دی جا رہی ہیں۔ ہمارے کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے، ان کا خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ سلسلہ اکتوبر ہی نہیں، نومبر کے مہینے میں بھی جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ اچھا، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے یا نہ بھی ہو تو اکتوبر اور نومبر 2 ایسے مہینے ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک اور، یہ کوئی خاص منطق نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا جو ہے وہ میٹر ہوتا ہے۔ خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپریل کے مہینے میں اور اکتوبر کے مہینے میں 2 پاسنگ آؤٹ پریڈز ہوتی ہیں پی ایم اے کاکول میں، تو اس کے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ کچھ نئی تعیناتیاں، تقرریاں، پروموشنز ہوتی ہیں، اور یہ روٹین کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ابھی حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے، اور اس کے 1 مہینے کے اندر خیر اس کے فوری بعد تو آپ نے دیکھا کہ 22 میجر جنرلز کو پروموٹ کیا گیا لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر۔ اب ظاہر ہے ان لیفٹیننٹ جنرلز کی تعیناتیاں ہوں گی۔ اب ان تعیناتیوں کی تشہیر نہیں کی جاتی عام طور پر، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ڈیفنس کارسپونڈنٹ، ڈیفنس بیٹ کا رپورٹر اپنے طور پر اپنے ذرائع سے وہ خبر حاصل کر کے اخبارات میں لگا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی تشہیر نہیں کی جاتی۔ البتہ تشہیر کس بات کی جاتی ہے؟ جب بریگیڈیئرز کی پروموشن ہو میجر جنرل کے عہدے پر، اور میجر جنرلز کی پروموشن ہو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر، عام طور پر ISPR کی جانب سے کوئی نہ کوئی پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے، یا اسی طرح ڈیفنس کارسپونڈنٹس ان کو رپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ان دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ نومبر میں مکمل ہو جائیں گی، اور نومبر تک عمران خان کو نہیں چھیڑا جائے گا، انٹل اینڈ انلیس کہ جی وہ لانگ مارچ اور اس میں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو فوری طور پر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے جس میں ان کی گرفتاری ناگزیر ہو جائے، ادروائز ان کو نہیں چھیڑا جائے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بھی عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ حاصل ہے۔ اب وہ سپورٹ کہاں سے حاصل ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک ادارے کے اندر سے بھی ہے، محدود ہی صحیح، کم صحیح لیکن ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور ادارہ ہے جس کو ہم عدلیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے ایک سافٹ کارنر موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب ان کو اتنے ریلیف دیے جائیں کہ کل کو جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو یہ انگشت نمائی نہ کر سکیں، یہ اس پر تنقید نہ کر سکیں کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ اب تک ان کے ساتھ عدلیہ کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ انہوں نے عدلیہ کو للکارا بھی، عدلیہ کی طرف سے ان کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنر شو کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی جانب سے یہ سافٹ کارنر عمران خان کے لیے کب تک عدلیہ میں موجود رہتا ہے۔ تھوڑے سے حالات وہاں پر بھی تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ نومبر کے مہینے کے کم از کم وسط تک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان کے حوالے سے کوئی خاص
کارروائی نہیں کی جائے گی، بس ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائی جائے گی، تاریخ پہ تاریخ دی جائے گی، لائک بزنس ایز یوزول۔ ہاں اگر وہ لانگ مارچ والا جو معاملہ ہے اس میں کوئی شدت دکھاتے ہیں تو پھر وہ کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ تقریباً 1 مہینے سے محفوظ ہے، اور وہ ہے توشہ خانہ والا جو کیس ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اسی طرح الیکشن کمیشن میں ایک اور کیس ہے توہین الیکشن کمیشن، تو دیکھتے ہیں ان کیسز پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا فیصلہ سناتا ہے۔ یقیناً اس فیصلے کے بھی نہ صرف عمران خان PTI بلکہ ملک پر عمومی طور پر بھی اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔